جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سمر ویکیشن کا آغاز ہو چکا ہے اور اس وقت جو ہے گرمی بھی اپنے زوروں پہ ہے اور بچے جو ہیں وہ چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں اپنے گھروں میں. تو اکثر یہ ہر سال ہم سب میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے اور مختلف سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جب 2 ماہ یا 2.5 ماہ یا 3 ماہ بچے گھر میں ہوں گے تو اسکول کی فیس کیوں دی جائے. اور بعض دفعہ مختلف آوازیں بھی اٹھتی ہیں کہ بچے اسکول نہیں جا رہے تو فیس نہ کیوں دی جائے، فیس نہ دی جائے. تو اس پہ آج ہم بات کریں گے. سوال یہ ہے کہ فیس کیوں لی جائے چھٹیوں کی. اس میں اگر ہم دیکھیں تو جب ہم بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، بچہ کسی بھی کلاس میں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اسکول والے کیا کرتے ہیں کہ ایک مکمل اس کو ماحول پرووائڈ کرتے ہیں. ماحول میں سب سے پہلے جو ہے ظاہر ہے کہ ایک بلڈنگ ریکوائرمنٹ ہے، اسکول کی ایک بلڈنگ ہو، کشادہ ہے جیسی بھی ہے، ایک بلڈنگ کی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ٹیچرز کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک اسکول جو ہے وہ بغیر ٹیچر کے مکمل نہیں ہو سکتا. پھر وہاں پہ ایک مینجمنٹ ٹیم ضروری ہے کہ جو اس کی لک آفٹر کرے، دیکھ بھال کرے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں تمام فیسلٹیز کی ضرورت ہے، جس میں بچوں کے کلاس روم کی فیسلٹیز ہے، بینچ ہے، ڈیسک ہے، فین ہے، الیکٹریسٹی ہے، واٹر کے ارینجمنٹس ہیں، پانی ہے. وہ ساری تمام چیزیں ہیں جو کہ بچے کو پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ضروری ہیں. اچھا، اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ اگر مل رہی ہیں تو اس کے ایکسپینس نہیں ہو رہے. اسکولوں کو تمام جو خاص طور پہ پرائیویٹ اسکول ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پرائیویٹ اسکول جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ہے، وہ کچھ نہ کچھ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ کچھ نہ کچھ نہیں، بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ اگر پرائیویٹ اسکولز کو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم سے ابھی الگ کر دیا جائے تو پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کہاں پہ سروائیو کرے گا. اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں 2.5 کروڑ بچے اس وقت بھی اسکولوں سے باہر ہیں. ابھی اس وقت 2.5 کروڑ بچہ پاکستان کا اسکول گوئنگ نہیں ہے. جو اس وقت گورنمنٹ کے اسکولوں کا حال ہے، چاہے وہ سندھ ہے، پنجاب ہے، یا کوئی بھی صوبہ ہے، کوئی بھی شہر ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے. صرف لاہور میں یا کراچی میں چند ایک اسکول گنتی کے ہوں گے کہ جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہ اچھے انداز میں تمام سہولتوں کے ساتھ وہ تمام چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں، اچھی کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں تمام چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ. جبکہ باقی جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ حال ہی کوئی نہیں تو بالکل ٹھیک ہے. بہت زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولز کی ہے. پرائیویٹ اسکول چاہے گلی محلے میں بھی ہیں، ہم بہت سی بات کرتے ہیں جی کہ جی یہ مشروم گروتھ ہے، ہم بہت بات کرتے ہیں جی کہ یہ ایک مافیا ہے، پرائیویٹ اسکول مافیا. اور بہت سننے میں آتا ہے جی کہ یہ صرف ایک کاروبار ہے اور تعلیم وغیرہ کچھ نہیں. دیکھیں بات یہ ہے، سب سوال اپنی جگہ پہ. ہم ایک معاشرے کا حصہ ہیں، ہم سارے جو بھی ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، ہر جگہ پہ اچھے اور برے انسان ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جو ہم نے جو آج بات کرنی ہے، پرائیویٹ سکولز کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. زیادہ تر پرائیویٹ سکول جو ہیں ان کی رینٹڈ بلڈنگ ہے، وہ کرائے کی بلڈنگ ہے. اس کا سالانہ جو سارا وہ ہر سارا سال انہوں نے دینا ہے. کبھی بھی اس بلڈنگ کا مالک یہ نہیں کہے گا کہ آج چونکہ آج کل بچے نہیں آ رہے، 2 ماہ بچے نہیں آ رہے، 3 ماہ بچے نہیں آ رہے تو آپ رینٹ نہ دیں. ہماری جو ٹیچرز ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ سارا سال محنت کرتی ہیں، اور اس میں جو ریگولر ٹیچرز ہوتی ہیں عموماً ہر اسکول کم از کم ان کو سیلری پے کرتے ہیں، چاہے وہ گھر پہ ہیں. وہ گھر پہ بھی سے بھی اپنے آج کل کیونکہ واٹس ایپ گروپس کا ایک دور ہے تو وہ گھر سے بھی کچھ نہ کچھ اپنی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کو جاری رکھی ہوتی ہیں یا نہ بھی رکھے تو پھر بھی ان کو اسکول جو ہے وہ سیلریز کا جو ہے نا ان کا ایک ہوتا ہے. اور زیادہ تر اسکول جو ہیں پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں، چونکہ میں انفارمیشن سیکٹری آف آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن، تو خیبر سے کراچی تک ہمارے پرائیویٹ اسکول کی جتنی بھی فیڈ بیک ہے وہ ہمیں ملتا ہے. پرنسپل اور ٹیچرز اور ایون کہ پیرنٹس کا بھی فیڈ بیک ہمیں آتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے، میں دوبارہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں. تو پیرنٹس یہ کبھی مت نہ سوچیں کہ اب گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، بچے گھر میں بیٹھے ہیں تو ہم فیس نہ دیں. یہ بالکل بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم یہ کہیں
کہ اگر کوئی بلڈنگ رینٹ پہ لیتا ہے، آپ گھر پہ رینٹ پہ لیتے ہیں، تو ہم یہ کہیں کہ جی میں تو 1 سال کے لیے رینٹ پہ لیا تھا اور میں 4 ماہ اس میں نہیں رہا، ہم باہر چلے گئے تھے، کسی اور طرف چلے گئے، تو رینٹ تو پے کرنا ہے۔ یا پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کوئی پھل لیتے ہیں، سبزی لیتے ہیں، یہ بڑا ایک فنی سی بات ہے، تو ہم کہیں کہ ہم نے تو صرف اگر تربوز لیا تو اس کے اندر کی جو چیز ہے وہ تو ہم کھا لیتے ہیں، باہر کا اس کا ہم پیسے کیوں دیں؟ آج کل گرمیوں کا سیزن ہے اور بچے آم بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو یہ گرمیوں کی چھٹیوں کی فیس نہ دی جائے۔ ایسے ہی ہے کہ وہ کہے کہ ہم نے تو آم خریدا تھا، تو گٹلیاں بھی تو ہم نے پھینک دی ہیں، تو ہم اس کے پیسے کیوں دیں؟ تو یہ بات یہ ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم نے ساتھ ایک پیکج لیا ہوتا ہے۔ یونیورسٹی اور کالجز میں بھی آپ دیکھیں کہ فل ایئر کا ایک پیکج پلان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پرائیویٹ اسکول کے یا گورنمنٹ کے اسکول کے بھی ہیں یا گورنمنٹ کالجز ہیں، سب ایک فل ایئر کا ایک پورا اکیڈیمک پلان ہوتا ہے۔ ہاں وہ یہ کرتے ہیں پرائیویٹ اسکول بھی یا گورنمنٹ کے اسکول بھی کہ اس کو اینولی کی بجائے وہ منتھلی بیسس پہ کرتے ہیں، منتھلی بیسس پہ فیسیں لیتے ہیں۔ اس کو اینول بھی اگر اب کالج لیول کی بات کی جائے یا یونیورسٹی لیول کی بات کی جائے تو وہاں پہ سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے، یا آپ کوئی بھی پروفیشنل ڈگری حاصل کر رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو یا تو فل پے کرنی ہوگی فی، یا پھر سیمسٹر سسٹم کے تحت فی پے کرنی ہوگی، اور آپ نے ظاہر ہے کہ وہ پورا کمپلیٹ پیکج آپ کو لینا ہوتا ہے۔ تو یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ تمام جو ضروری اخراجات ہیں وہ پرائیویٹ اسکولس کو بھی اسی طرح سے ہوں گے، انہوں نے کرنے ہیں، تو اس لیے تو کبھی بھی ہرڈل اس میں نہ ڈالی جائے تاکہ جو کنٹینیوٹی ہے پرائیویٹ اسکولس کے سارے معاملات وہ بہتر طریقے سے چلے۔ جو بلڈنگ لی ہوتی ہے، جو مینٹیننس ہے، وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ سارا سال پرائیویٹ اسکول یا گورنمنٹ کے اسکول ان کو دیکھنا پڑتی ہیں، اور چونکہ پرائیویٹ اسکولز نے سارا بوجھ خود اٹھانا ہوتا ہے، اس میں پینٹس کے ایکسپینس ہوتے ہیں، اس میں بہت سے جیسے ہمارے گھروں میں بہت سی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو وہ دیکھنا ہوتی ہے۔ میں خود اسکولوں کو دیکھتا ہوں، اور بعض دفعہ پیرنٹس کو گھر بیٹھے اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہوتا کہ کون کون سے اخراجات ہیں۔ کم از کم 27-28 قسم کے ٹیکسز ہیں کہ جو پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ ماہانہ یا سالانہ پے کرتے ہیں گورنمنٹ کو۔ اس میں آپ کا کارپوریشن ٹیکس ہے، اس میں بورڈ ٹیکس ہے، اس میں ہیلتھ فٹنس سرٹیفکیٹس ہیں، اس میں بلڈنگ کے معاملات ہیں، بلڈنگ سرٹیفکیٹس ہیں، محکموں کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، باسا ہے، ایل ڈی اے ہے، اور بہت سے معاملات ہیں جو ایک لمبی فہرست ہے۔ تو یہ اسکول بند بھی ہو تو بھی جو ہے وہ ہمیں ٹیکسز پرائیویٹ اسکولس کو آتے ہیں، تو اس لیے یہ بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کا خرچ نہیں ہو رہا۔ تو یہ تمام فیسلٹیز جو کی جاتی ہیں وہ ہمارے بچوں کے لیے کی جاتی ہیں، جو ہمارے بچے وہاں پہ پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہ ان کو تمام سہولتیں ایک اکٹھی کر دی گئی ہوتی ہیں، اور یہ پرائیویٹ اسکولس کا بہت زیادہ پیرنٹس پہ احسان ہے کہ ایک جگہ پہ وہ تمام فیسلٹیز، جس میں بلڈنگ شامل ہے، جس میں الیکٹریسٹی شامل ہے، جس میں ٹیچرز شامل ہیں، جس میں پروفیشنلز شامل ہیں، جس میں سائنس لیب ہے، جس میں کمپیوٹر لیب ہے، جس میں پانی کی سہولت ہے، جہاں پہ بجلی کی تمام سہولتیں ایک جگہ پہ، اور یہ اس کی کنٹینیوٹی بھی ضروری ہے۔ اگر 3 ماہ کے لیے ہم سارا کچھ بند نہیں کر سکتے، 3 ماہ کے لیے اگر روک دیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا۔ 3 ماہ کے لیے بلڈنگ چھوڑی نہیں جا سکتی، تو اس کی کنٹینیوٹی کے لیے ہم سب کا فرض ہے کہ ماہانہ اپنے بچوں کی فیس جو ہے وہ وقت پہ ادا کریں، تاکہ ہمارے بچوں کو جو یہ تمام اچھی سہولیات ملی ہوئی ہیں اس کی کنٹینیوٹی رہ سکے۔ اور یہ اس کا جو تکلیف ہے، جو مشکل ہے، وہ پرائیویٹ اسکول کو جو کے ساتھ ساتھ بچوں پہ بھی آئے گی، پیرنٹس پہ بھی آئے گی، کیونکہ ان کو ایک سہولت جو ہے وہ جو ملی ہوئی ہے اس میں ہرڈل آنے کے چانسز ہے۔ خدا نخواستہ اگر 2-3 ماہ بجلی کا بل نہ پے کریں گے تو بجلی کٹ جائے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ بجلی کے بل کم آتے ہیں، بند پہ بھی جو ہے نا اچھے خاصے ٹیکسز ہوتے ہیں، اس پہ بھی بہت زیادہ بل آتے ہیں۔ تو میری یہ تمام والدین سے گزارش ہوگی کہ اس پہ سوچیں، اور چھٹیوں کی فیس بھی جو ہے وہ وقت پہ ادا کریں، اور اب تو یہ بھی سہولت گورنمنٹ نے دے دی ہے کہ وہ 3 ماہ اکٹھی کی بجائے اس کو ماہانہ وار کر دیں، تو بھی یہ سہولت جو ہے وہ والدین کے لیے ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔